الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. اس سے پہلی آیت میں قرآن کریم کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کی یہ صفت اور خصوصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے، کھول کر بیان کرنے والی ہے، صاف طریقے پر اس کو ظاہر کرنے والی ہے. چنانچہ اسی چیز کا اظہار گویا اس آیت کے اندر کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت ہے آیت الکرسی، اور خیر اور شر کی جامع ترین یہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى الی آخر الآیہ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے یعنی ایک انفرادی اعتبار سے ہر انسان اور اجتماعی اعتبار سے پورے معاشرے کے سدھار کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اور کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر جو برائیاں ہو سکتی ہیں، جن برائیوں کی وجہ سے معاشرہ اور قوم بگڑتی ہے، ان کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے مکہ المکرمہ میں، اور حضرت عثمان ابن مظعون وہاں سے گزرنے لگے، اور جس طریقے سے کوئی کسی کو چڑھانے کے لیے ہنستا اور مسکراتا ہے، اس طریقے سے وہ ہنسنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ ہمارے پاس نہیں بیٹھو گے؟ اتنی بات سننے کے بعد وہ قریب آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میں بیٹھوں گا آپ کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان ابن مظعون جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کے بیچ میں بات چیت ہونے لگی، گفتگو کرنے لگے. کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی، اور کچھ دیر کے بعد اچانک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور پھر اپنی دائیں طرف دیکھنے لگے اور اس طریقے سے اشارے کرنے لگے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے کہ جیسے کوئی کسی کی بات سمجھ رہا ہوتا ہے، اور کچھ دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد آپ نے پھر اپنی نگاہوں کو بلند کیا، آسمان کی طرف نگاہ لے گئے. اس کے بعد پھر متوجہ ہوئے حضرت عثمان ابن مظعون کی طرف. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے پاس میں کئی مرتبہ پہلے بھی بیٹھا ہوں، یہ کیفیت میں نے کبھی نہیں دیکھی، یہ کیا تذکرہ ہے، کیا معاملہ ہے، آپ نے یہ کیسا انداز اپنایا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا تھا، اور اس فرشتے نے یہ آیت میرے اوپر
بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت سننے کے بعد حضرت عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک عقیدت اور محبت بیٹھ گئی اور میں وہاں سے اٹھا، اور اس عقیدت اور محبت نے اتنا مجبور کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا پڑا۔ چنانچہ جو اولین ہیں مسلمان ان میں 14ویں نمبر پر حضرت عثمان ابن مظعون کا نام آتا ہے، جو اس آیت کو سن کر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ دوسرا واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت اکثم ابن صیفی ایک صحابی ہیں جو مدینہ منورہ میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور ان کو پتہ چلا تو وہ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے اپنے قبیلے کے سردار تھے، آنے لگے مدینہ منورہ میں، تو ان کے خاندان والوں نے منع کیا کہ آپ ہمارے سربراہ اور بڑے ہیں، آپ کے لیے جانا مناسب نہیں ہے، آپ کوئی 1-2 بندے وہاں پر بھیج دیں، وہ وہاں کے حالات دیکھ کر آئیں، اس کے بعد آپ جانے کا فیصلہ کریں۔ تو ان کے 2 نمائندے آئے اور انہوں نے آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا آپ کیا ہیں، اور دوسرا سوال کیا کہ آپ کون ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اور دوسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یعنی پہلے سوال سے وہ آپ کا حسب نسب معلوم کرنا چاہتے تھے، اور دوسرے سوال سے وہ آپ کے بارے میں یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر آپ کون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا پیغام دیا جاتا ہے، اس چیز کی وہ وضاحت طلب کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً یہ 2 جواب دینے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ انہوں نے گزارش کی کہ چند مرتبہ اس آیت کو دہرایا جائے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ تو انہوں نے جا کر اکثم بن صیفی کو جب یہ آیت سنائی تو وہ سنتے ہی اسلام کے اندر داخل ہو گئے کہ جس کی تعلیم اتنی واضح، اتنی صاف اور شفاف ہے، وہ جھوٹا دھرم اور مذہب نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کی اسی جامعیت کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو خطبہ جمعہ اور خطبہ عید کے اندر شامل فرمایا تھا، اور اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو، اس میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تاکہ مسلمان کے کانوں کے اندر ہر ہفتے یہ بات آئے کہ ان 3 چیزوں کو کرنا ہے اور 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ حلال اور حرام کی اور خیر اور شر کی جامع ترین یہ آیت ہے، جس میں سب سے پہلا حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ عدل کیا جائے، بندہ اللہ کے ساتھ عدل کرے۔ اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے، کفر اور شرک کے اندر مبتلا نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے کہ اپنے نفس کے مطابق زندگی نہ گزارے بلکہ شریعت کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے کہ کسی کے ساتھ ظلم اور تعدی نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ تو سب سے پہلا حکم دیا عدل کا، انصاف کا اور برابری کا۔ دوسرا حکم دیا والاحسان، کہ اچھے طریقے سے ہر ایک معاملے کو ادا کیا جائے، چاہے عبادات کی لائن سے ہو یا عقائد کی لائن سے ہو یا معاملات کی لائن سے ہو۔ جیسے ایک روایت میں حدیث جبرائیل میں احسان کے تعلق سے جب پوچھا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کی جائے
کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کی جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر عبادت کی جائے گی تو اس عبادت کے اندر ایک جان، ایک روح پڑے گی۔ اس کے بعد تیسرا حکم یہ دیا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، کہ قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ اگر اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، ان کو مال اور دولت دیا ہے، تو وہ سب اپنی ذات کے لیے سمیٹ کر نہ رکھیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے غریب غربا جو رشتہ دار ہیں، چاہے بھائی ہوں، بہنیں ہوں، یا اور جتنے قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور بندے کے مال میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں اگر امت کے اندر آ جائیں اور معاشرے کے اندر آ جائیں تو بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تین برائیوں سے منع کیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے فحش باتوں سے، فحش کاموں سے۔ فحشا کس کو کہتے ہیں؟ ہر قسم کی برائی، اس میں عریانیت، ننگا پن اور اسٹیجوں کے اوپر ناچنا اور تھرکنا، فلمیں اور ڈرامے، گانے اور ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط، آپس میں ملنا جلنا، وہ اسکولوں میں ہو، کالجوں میں ہو، یونیورسٹیوں میں ہو، یا شادی بیاہ کی مجلسوں میں ہو، یا موت میں ہو، کہیں بھی عورت اور مرد کا ایک جگہ جمع ہو جانا، یہ بھی فحشا کے اندر شامل ہے۔ اس سے منع فرمایا۔ والمنکر، ہر برے کام سے، ہر ناجائز عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ والبغی، اور ظلم اور تعدی سے روکا کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، اپنے نفس پر ظلم نہ کیا جائے، کسی بھی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کیا جائے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعدی اور ظلم کیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اگر کسی نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شامل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ظلم کیا، اور سب سے بڑا ظلم اسی کو کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔